کبھی کسی ایسے انسان پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ امیر ترین انسان ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کریں تو فوراً فوت ہو جائیں، کیونکہ جیتے جی ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، لیکن اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے اور اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنا پن ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی اور فراغت ہے۔ کچھ لوگ پرانے تعلق کو دھوکہ دے کر نئے تعلق میں وفا تلاش کرتے ہیں۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتہ ختم کر کے بہت غرور سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہوگی۔ بول دیتے ہیں، سن نہیں سکتے۔ یہ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں نا۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تب اگلا بندہ قسم کھائے یا پھر زہر، فرق نہیں پڑتا۔ اگر لوگ آپ کے بارے میں رائے قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں تو آپ بھی انہیں نظر انداز کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ مجھے لے آیا میرا خلوص اس مقام پہ، مجھے چھوڑنا پڑا لوگوں کو ان کے حال پر۔ نفرت اور نظر اندازی وہ عمل ہے جسے ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں ساری زندگی بھی بیت سکتی ہے۔ روٹھ جانے کی صدا اب گزر گئی، اب نظر انداز کرنے کا زمانہ ہے۔ رزق کے حوالے سے ایک تسبیح ہے، رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ کی تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے ساتھ ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔
کہ آپ لوگ گھروں کی چھتوں پر چھوٹے چھوٹے باکس وغیرہ ان میں دانہ ڈال کر رکھ دیجئے تاکہ بھوکے پرندے اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے اور 2 منٹ کی تسبیح ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ یا اللہ یا ولی یا ولیو۔ یہ 2 منٹ کی تسبیح پڑھ کر سو جائیں اور اللہ پاک سے رزق کی برکت کی دعا کیجیے، انشاءاللہ رزق کی ریل پیل ہو جائے گی۔ شکر ادا کرتے رہو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ خالص خوراک اور مخلص لوگ اس قدر ناپید ہو گئے ہیں کہ اگر غلطی سے مل بھی جائیں تو ہمارا ہاضمہ انہیں قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی سامنے بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ کوئلے کو اس کا صبر ہیرا بناتا ہے، اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ صابرین کا ساتھ خود رب دیتا ہے۔ صبر کو ہر بھید کی کنجی کہا گیا، تو پس صبر ہی اصل چیز ہے جو نکھار دیتی ہے، سنوار دیتی ہے۔ اس بیمار معاشرے میں ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ احساس تعلقات کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی انسان کر سکتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے۔ یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا۔ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم کا روم روم جلتا ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے گرد بھی کچھ لوگ اسی غرور میں ہوتے ہیں۔ بچپن میں سب سے خوبصورت ترین چیز ماں باپ کا پیار تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ حال اور مستقبل سے لگا سکتے ہیں۔ میں آپ کو کامیابی کا طریقہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن ناکامی کا طریقہ ضرور بتا سکتا ہوں، اور وہ ہے کہ سب لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کس نام سے مخاطب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوکار کہہ کر یا گنہگار کہہ کر مسلمان کی تقسیم نہیں کی۔ اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن میں کہا ہے کہ میرے بندے، اور اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟
جن سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، جنہیں دور ہو جانے کا احساس ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، جن کا یقین آزمائش میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، جو دعاؤں پہ شک نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور پتہ ہے وہ کیسا ایمان رکھتے ہیں؟ ایسا ایمان کہ ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کائنات کی کوئی شے نہیں ہوتی، ان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان سے پیار کرتا ہے جو گناہوں کے باوجود بھی توبہ کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان سے پیار کرتا ہے جو غلط راہ کو اللہ کی خاطر ترک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو فوراً اس کی ایک توبہ پہ بخش دیتا ہے، پھر چاہے وہ اس غلط راہ پر ساری عمر ہی کیوں نہ چلا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک میں میرے بندے کہہ کر پکارا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ کتنی محبت، کتنے مان کے ساتھ وہ ہمیں یوں پکارتا ہوگا، کتنی محبت ہوگی اسے ہم سے، تو ہم نے بھی اس کی محبت کی لاج رکھنی ہے۔ ہم نے بھی اب اس کو اس کا بندہ بننا ہے، اور اس کا بندہ بن کے ہی جو کرنا ہے سو کرنا ہے۔ اللہ کی راہ پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کی راہ پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے سبق حاصل کریں گے اور اللہ سے ان گناہوں پہ توبہ کرتے رہیں گے اور انہیں دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ گناہ پہلی دفعہ میں کبھی بھی نہیں چھوٹتے، گناہ وقت لیتے ہیں، گناہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ایک نیکی کے بعد سبھی گناہوں کی عادت چھوٹ جائے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ایسا کرنے سے آپ کا دل اکتا جائے گا، اور یہ سوچ کر آپ کا دل مایوس ہو جائے گا کہ آپ سے یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے کوشش کی تھی پر آپ سے ہوا نہیں۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اتنے سالوں کی روح میں رچے بسے ہوئے گناہ 1 یا 2 مہینوں میں کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اس لیے خود کو وقت دیجیے، سبھی معاملات اپنے اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ اللہ آپ کی مدد کیسے کرے گا اور کب کرے گا۔ آپ کو اس کے بندے بن کر رہنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ جانتا ہے اس نے اپنے بندوں کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں سے قرآن میں کیا وعدہ کیا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور سیدھی راہ پر چلتے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ اس کے پیار پہ ایک دفعہ یقین رکھ کر تو دیکھیں۔ اللہ کا پیار واحد ایسا پیار ہے جس میں کبھی بھی دھوکہ نہیں ملتا۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو۔ یہ جو تکلیف تم پر آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو جو تم ابھی ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے اسی میں تمہاری بہتری جس کو تم تاخیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی مصلحت جس کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے نعمت ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اس سے ہی تمہاری سب پریشانیوں کا حل لکھا ہو سکتا ہے جس میں تم ہمیشہ سے سکون تلاش کرتے ہو اس میں اللہ نے سکون نہ رکھا ہو سکتا ہے جس سے تم نے اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہو وہ بس ایک غلط فہمی ہو سکتا ہے کہ تمہیں لگتا ہو کہ اب کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا، لیکن اللہ تمہارا نصیب بدلنے والا ہو سکتا ہے درد سہنے کے بعد اب اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنی یقین رکھو اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔
سمجھداری تو یہی ہے کہ جب حالات اور لوگ آپ کو سکون اور آپ کی عزت کو اور آپ کی اہمیت کو برباد کرنے کی کوشش کریں تو وہاں سے الگ ہو جایا کرو۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، صرف باتیں ہی رشتوں میں دراڑ ڈالتی ہیں، کمزور کرتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، صرف باتیں۔ زندگی میں چند لمحے ایسے آتے ہیں جب وقت رک جاتا ہے، گھڑیاں جم جاتی ہیں، تب کوئی گزرا کل اور کوئی آنے والا کل نہیں ہوتا، تب صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کی تنہائی، وقت کی تفریق اور حساب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کرنا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نظر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رشتے اور پودوں کی مثال ایک سی ہے، یہ انسان کی توجہ چاہتے ہیں، اگر ان کو وقت نہ دیا جائے تو یہ مرجھا جاتے ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح لگتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ دل کی سختی تو یہ ہے کہ تجھ کو موسیقی تو رلا دیتی ہے، مگر قرآن پاک کی تلاوت نہیں۔ مرنے کے دستیاب طریقوں میں سب سے اذیت ناک طریقہ زندہ رہنا ہے۔